حضرت ابو ہریرہ ہی سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی۔ صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں، کل یوم تطلع فی الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے۔ اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے، ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے، آکسیجن گئی قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی۔ سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی، بس بر ہر نفس دو شکر واجب بس، ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے۔ ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب۔ تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے، لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے۔ تعدل بین اثنین صدقۃ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے، ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے۔ وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے، کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی دین کا وہی جامع تصور کے صدقہ جو ہے اس کو کہتے ہیں صدقہ۔ صرف رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج ہم اللہ کا نام لے کر 4 خطبات عزت کا سلسلہ شروع۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات کو سازگار بنائے رکھے، میری طبیعت بھی اس قابل رہے کہ میں اس پروگرام کو، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا، تاہم جیسا بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق دیا رکھے، یہ اسی کا فضل و کرم۔ یہ جو پہلا خطبہ ہمارا ہے سیرت کے بارے میں، اس کا عنوان ہے فلسفہ دین میں نبوت و رسالت کا مقام۔ یہاں لفظ فلسفہ قابل غور ہے، کیا فلسفے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ عام طور پر یہ لفظ دین کے حوالے سے استعمال نہیں، ہم حکمت قرآن، حکمت دین یہ استعمال کریں، اور یہی قرآن کی اصطلاح بھی ہے۔ فلسفہ
قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، حدیث۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ نوٹ کر۔ فلسفہ خالص منطق کی بنیاد پر آگے چلے، جہاں کوئی چیز منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہاں فلسفہ رک جائے، آگے نہیں بڑھے۔ جبکہ حکمت جو ہے اس میں جہاں منطق سے بھی سروکار ہے، وہاں فطرت کے اندر جو چیزیں اللہ نے بدیعت کی اور جو بدیہیات فطرت کہلاتی ہیں، جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ضرور دلیل جو ہے ان کے لیے ثابت کی، ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھ۔ فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل اور منطق اپنا سفر طے کریں تو اس کا جو نتیجہ ہوگا اس کا حکمت۔ قرآن مجید میں حکیم انسان کی ایک بڑی مثال دی گئی ہے حضرت لقمان کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہمارا جو منتخب نصاب ہے قرآن حکیم کا، اس کا تیسرا درس سورہ لقمان کا دوسرا درس۔ البتہ ایک بات جان لیجئے کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں۔ منطق خود ایک فن ہے اگرچہ، لیکن وہ فلسفے کی شاخ شمار ہے۔ ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ تھی، یہ سب فلسفے کی، لیکن اب جو ہے فلسفے کے لیے علیحدہ علیحدہ نام اس کی مختلف شاخوں۔ ایک کا نام ہے میٹا فزکس۔ میٹا فزکس جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے دین کے ساتھ۔ ایک ہے فزیکل ورلڈ، وہ جو ہم اپنے حواس سے خمسہ سے جس کے بارے میں معلومات حاصل، جو مادی کائنات ہے، چاہے ہم نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھا۔ دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے نا، ٹیلیسکوپ تو کچھ نہیں دیکھتی، دیکھتی تو آنکھ ہے۔ ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت وسیع کر۔ مائکروسکوپ سے دیکھا تب بھی دیکھا تو آنکھ نے ہے، مائکروسکوپ دیکھنے والی شے نہیں۔ تو چاہے انسان نے اپنے حواس خمسہ سے مجرد جو ایسے کہ وہ ہے ان سے کام لے کر کچھ معلومات حاصل کی، خواہ اس میں جو اضافے ہو گئے، دوربین آ گئی، خوربین آ گئی وغیرہ وغیرہ، ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ فزکس کا دائرہ ہے، طبیعیاتی علوم، فزیکل سائنسز۔ میٹا فزکس اس کا نام ہے جہاں یہ کہ حواس جو ہے یہ ساتھ نہیں، حواس کے دائرے سے باہر۔ میٹا فزکس، فزکس اور میٹا فزکس یہی فرق ہے۔ اب ظاہر بات ہے، میں نے ابھی جو آیات آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن مجید سے استفادے کی شرط اول ہے غیب پر ایمان۔ غیب وہی چیز ہے جو آپ کے حواس کے ذریعے سے آپ کی گرفت میں نہیں آتی، آپ کے علم میں نہیں آتی۔ اب ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ ہے، ظاہر ہمارے دائرہ حواس سے بلکہ عقل سے، وہم سے، خیال سے، سب سے ماورا، وراء الورا ثم وراء الورا۔ فرشتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طریقے سے وحی ہے وہ کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ یہ سب جو ہے میٹا فزکس کا میدان ہے، اور فزکس کا میدان وہ ہے جو کچھ ہم دیکھ سکتے۔ میٹیریل ورلڈ ہے، جو بھی میٹیریل چیزیں ہیں وہ فزکس کی، اور وہ میٹا فزکس۔ تو قرآن کا جو میٹا فزکس ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے، فزیکل سائنس، تو ضرورت اس امر کی تھی اور اب بھی ہے کہ قرآن کے میٹا فزکس کے ساتھ جدید فزکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے، دیکھا جائے۔ یہاں پہ تضاد تو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اور بہترین بات ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے لکھی، قرآن is the word of God and this universe is the work of God۔ کس نے بنایا ہے اس کو؟ یہاں کے قانون طبیعی جو بھی ہے، فزیکل لاز، کس نے بنایا ہے؟ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، کون؟ اللہ۔ تو ورڈ آف گاڈ قرآن، ورک آف گاڈ کائنات، ان دونوں میں کوئی تضاد تو ممکن نہیں۔ عام انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو ہم اسے سمجھنا بڑی گھٹیا بات ہے۔ آپ کا قول یہ ہے، آپ کا عمل یہ ہے، اللہ کے قول اور عمل کے اندر تضاد کیسے ہو سکتا؟ یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن مجید تو آج سے 1400 برس پہلے جو ہے نازل ہوا ہے، اس وقت انسان کی جو مادی معلومات تھی وہ اتنی کم تھی کہ قرآن مجید میں فزیکل فینومینا کا جو تذکرہ ہوا ہے ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ ابھی ہماری معلومات اس کائنات مادی کے بارے میں بہت محدود تھی۔ لیکن جیسے 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 سائنس آگے بڑھی، قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یہ ہم قرآن تو آج دے رہے ہیں تمہیں، لیکن ہم اپنی آیات، نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے اور دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات تم پر بالکل واضح ہو جائے گی، مبرہن ہو جائے گی یہ قرآن حق۔ تو جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے ثابت کیا ہے قرآن کی حقانیت کو۔ آپ نے پہلے بھی تذکرہ سنا ہوگا ٹورنٹو یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، جو یہ ایک خاص علم جنین ہے، یعنی ماں کے بطن میں جو بچہ پرورش پاتا ہے، ایمبریولوجی اس سائنس کا نام۔ آج جبکہ انسان نے، آپ کو معلوم ڈسیکشن بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مائکروسکوپ بھی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اندر داخل کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ گھٹنے کا درد ہے، گھٹنے میں کیمرہ داخل کر دیتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہے۔ تو آج جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ حیران ہوا
1400 برس پہلے یہ کیسے دے دی گئی قرآن میں؟ اس نے مانا. مورخ بوکائی نے یہ مانا، فرینچ سرجن تھا، شاہ فیصل اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے، وہاں انہوں نے قرآن پیش کر دیا اسے. نے کہا میں کیسے پڑھوں گا اس کو عربی میں؟ ان کا کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے استاد منگا دوں. بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھا، سعودی عرب سے لا کر ایک ٹیوٹر رکھ دیا گیا، اس نے عربی سیکھی، پھر قرآن پڑھا، پھر کتاب لکھی، دی بائبل، دی قرآن اینڈ دی سائنس. اور اس میں یہ ثابت کیا اور اقرار کیا کہ قرآن میں کوئی شے وہ نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہوئی، یہ اور بات ہے، لیکن کوئی شے ایسی ثابت ہو گئی ہو کہ قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، یہ نہیں. تو آج صرف اس وقت کی بہت ضرورت ہے کہ یہ جو دو علوم علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں. ایک آنکھ یہ دیکھو، کھول آنکھ، نبی دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، زمین اور آسمان کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. دوسری آنکھ وہی، ان دونوں آنکھوں سے دیکھو. اس سے حقیقت کا علم قرآن سے دو، اس سے کائنات کا علم اپنی حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے، اور پھر دیکھو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں. یہی ہے در حقیقت میری آج کی گفتگو کی بنیاد، کہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ دین کا جو میٹا فزکس ہے، دین کا جو فلسفہ اور حکمت ہے، اس میں کیا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا، یہاں یہ ذکر کر دوں میں کہ میں نے اس موضوع پر جس پر آج میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آج سے 25 برس قبل یہ جو ہمارا یہ ٹاؤن ہال ہے، جنا ہال، 26 مارچ 1975 کو تقریر کی، اور وہ تقریر چھپی ہوئی ہے، میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. یہ جو میرا آج کا لیکچر ہے وہ پہلا لیکچر اسی موضوع پر اس. اب 25 سال میں یقیناً میرے فکر میں بھی جو علامہ اقبال نے جو کہا تھا، اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج، رائے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی، کوئی وسعت ہو سکتی، اپنی کسی بات پر انسان نظر ثانی کر سکتا ہے. اس پہلو سے یقیناً کچھ تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اگر آپ دونوں کا تقابلی مطالعہ کریں گے. تو میری آج کی بات، اور آج سے 2 سال قبل میری یہ کتاب آئی ہے، اس کا تو عنوان ہی اصل میں ایسا تھا کہ جس سے ہمارے بہت سے رفقا جو ہے گھبرا گئے کہ اس کا تو عنوان کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایجاد و ابداع عالم، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک، جب کائنات کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر، اور جو اختتام ہونا ہے اس دنیا کا خلافت علی منہاج النبوہ عالمی سطح پر، اس کے درمیان سارے لنکس جو ہیں وہ سائنس اور قرآن دونوں کے حوالے سے، اور دونوں کو جوڑتے ہوئے میں نے اس کے. تو جن حضرات کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہو وہ میری وہ کتاب بھی پڑھیں، آج سے 25 سال پہلے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب نبوی کا اساسی بنا. پھر یہ کہ یہ ایجاد و ابداع عالم کا بھی مطالعہ کریں، کوشش کریں. اور میرا جو ہے آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ ان دونوں کی تسہیل کا ذریعہ بن جائے گا کہ بات آسان ہو. دیکھیے قرآنی میٹا فزکس کیا ہے، ہم اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں. میں نے یہ چند آیات آپ کو سنائی. ایمانیات کیا کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، وحی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، حضور کی ختم نبوت اور رسالت پر ایمان، قرآن کے آخری اللہ کا کلام ہونے اور اس کے محفوظ ہونے پر ایمان، بعث بعد الموت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، وزن اعمال پر ایمان. یہ تمام ایمانیات، یہ سب کیا ہے؟ یہ میٹا فزکس ہے. یہ ہمارے اس دائرہ حواس کے اندر آنے والی چیزیں نہیں. ان ایمانیات کو 3 بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کیا جا سکتا. نمبر 1 ایمان باللہ یا توحید. نمبر 2 ایمان بالآخرہ یا معاد. معاد کے معنی لوٹنے کی جگہ، عاد یعود عودا، لوٹنا، معاد لوٹنے کی جگہ، اس میں ظرف. تیسرے ایمان بالرسالت. اب جب یہ ایمان باللہ کیا ہے، چند چیزیں میں گنواؤں گا. پہلی بات یہ کہ آج ہم یہ مانتے ہیں، ہم پہلے سے مانتے تھے، آج دنیا بھی مان رہی. جو فزکس کا آپ سے کچھ عرصے پہلے کا دور تھا، 50-60 سال پہلے کا، اس وقت تک یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ نیوٹونین دور کہلاتا ہے فزکس. لیکن آج ہمیں وہ بات معلوم ہو چکی ہے سائنس سے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہے گی. یہ خاص وقت پر پیدا کی گئی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جائے. آج سائنس نے اس کے لیے نقطہ آغاز اس کو کہا ہے بگ بینگ. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے کائنات شروع. پھر یہ تصور بھی ہے کہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، پھول جھڑی کی طرح. پھول جھڑی آپ کو معلوم ہے ایسے چکر لگاتے ہوئے پھیلتی ہے، اسی طرح یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، مزید گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہے. آپ اکثر و بیشتر اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج ایک اور نئی گیلیکسی دریافت ہو گئی. اتنے ملینز ٹریلینز ایئرز، لائٹ ایئرز دور ہے ہم سے. وہ تو حساب کتاب میں آنے والی باتیں نہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا یزید اللہ فی الخلق ما یشاء،
اللہ اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے، یا کرتا رہے گا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ فعل مضارع میں فعل حال بھی ہے اور فعل مستقبل بھی ہے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کن فیکون کن فیکون، ابھی تو نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا جیسے وہ فنر ہوتا ہے، وہ فنر جو ہے لپٹا ہوا ہے اس کو آپ کھینچتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس طرح کو یہ پھر وہیں آ جائے گا واپس۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات جو ابھی تو پھیل گئی ہے، جا رہی ہے، ایک وقت میں اس کی ریورسل ہو جائے گی، اور یہ جو اب سمٹنی شروع ہوگی پھر ایک نقطے پر جا کر قرآن میں نقشہ کھینچا گیا یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، ہم یہ فضاؤں کو اور خلاؤں کو لپیٹ دیں گے۔ دیکھیے آج کا کانسیپٹ اور قرآن کے الفاظ، جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھی، جلد بندی کا تو معاملہ نہیں تھا، ایک کاغذ پر لکھ کیا پورا ہو گیا، اس کے ساتھ نیا کاغذ چسپاں کر دیا اور اس کو رول کر دیا، اب آپ نے دوسرے کو لکھا وہ پورا ہو گیا پھر اس کو اور رول کر دیا، تیسرا لگا، وہ رول بنتے تھے، اسکرولز بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ اسکرولز، یہ آسمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، جیسے اس زمانے کی کتابیں ہوتی تھی کہ اسکرولز کی صورت میں ہوتی تھی، اس طریقے سے ہم آسمانوں کو لپیٹ۔ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ہستی اس کائنات کی خالق، اس کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے یہ ہمارے فہم سے، ہماری عقل سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور سے، ہمارے وہم سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء، اس کے بارے میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے، بیانڈ اور لمٹس۔ اس کے بارے میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی اسماء و صفات سے۔ شاید آپ میں سے اکثر کو جو امید ہے یاد ہو، بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین نے، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ اسماء و صفات ہماری تعالیٰ ہے، اس میں بھی لمیٹیشن ہے۔ اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے؟ کیا وہ بھی دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے؟ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں تو ایسے حیوانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں، تو اللہ کا دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ کیا ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے اسے بھی؟ اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آ کر ٹکرائے ہو؟ اسی طرح اس کا کوانٹیٹیو پہلو، اللہ ہر شے پر قدیر ہے، کتنا قادر ہے ہم کیا تصور کریں گے؟ ہمارا تو تصور بڑا محدود ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہوتی ہے، تولے ماشے یہی تو لیں گے نا، اس پر ٹنوں تو نہیں تول سکتا، سریا لا کر آپ اس پر تولنا چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا بھی وہ کتنا قدیر ہے، کتنا بصیر ہے جو ہم نہیں جانتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں ہماری معلومات بہت ہے۔ بس یہ ہے، ایک بڑا پیارا شعر ہے، دور بینان بارگاہ الست جز پہ این برداند کے ہست۔ یہ بارگاہ الست جو ہے، یہ جو ہم عہد کر کے آئے تھے اللہ سے، الست بربکم قالوا بلی، تو بارگاہ الست اللہ کی بارگاہ، جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک دیکھ سکتے ہیں وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے کہ بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے، لیکن کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسا اس کا چہرہ ہے؟ حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ، کیسے اس کے ہاتھ ہے؟ قرآن میں لفظ آیا ہاتھ۔ دور بینان بارگاہ الست جز پہ این برداند کے ہست، اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں کوئی دیوار ہے، بہت بڑی فصیل ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں اسے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہوگی اتنی کوئی 100 فٹ اونچی ہوگی، چلیے جہاں تک نظر آ رہی ہے اتنی لمبائی ہے، اس کے اوپر کوئی رنگ وغیرہ ہے وہ بھی نظر آ گئی۔ کوئی اندھا شخص ہے وہ کیا کرے؟ وہ جا کے دیکھے گا، ٹٹورے ہے بھائی فصیل تو ہے، کتنی اونچی ہے اسے کیا پتا، وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ ہے کہ دور بینان بارگاہ الست جز پہ این برداند کی ہست ہے ضرور۔ یہ جو اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، سارے نام اچھے نام اسی کے، ارید اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، چاہے اللہ کہہ کر پکار لو، چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی پکارو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے، تمام اچھی صفات اسی کے اندر، اور بتمام و کمال ہے۔ وعلی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا دیکھنے۔ پھر وہ تنہا ہے، تنہا اپنی ذات میں تنہا، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں شریک ہے نہ اختیارات میں شریک ہے، وہ تنہا ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا کفو لہ۔ یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے تصورات کا۔ اب آئیے دوسرا، ایمان بالآخرہ۔
اس اللہ نے جو اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس میں اس کی تخلیق کا کلائمیکس انسان ہے. اس کی میں تفصیل ذرا بعد میں بیان کروں گا، ابھی یہ مضمون ختم ہو جائے. تخلیق کا کلائمیکس انسان. اس انسان کی یہ زندگی جو ہے، جسے ہم اپنے محدود مشاہدے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں 60 70 80 برس، وہ بہت بوڑھا ہو گیا، 90 برس، 100 برس، کوئی 100 کراس کر گیا تو اخبار میں خبریں آ جائیں گی. بس یہ انسان مسجود ملائک بنایا، یہ کلائمیکس ہے اللہ کی طرف. اور ایک خاص بات نوٹ کیجئے، اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے، تو ابھی میں بتاؤں گا آپ کو. اور یہ عالم و خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہے یا انسان کی ذات میں جمع ہے. باقی پوری کائنات میں یا کوئی شے ہے تو عالم خلق کی ہے، یا دوسری ہے تو عالم امر کی. دونوں چیزیں جمع ہے اللہ کی ذات میں اور انسان میں. اسی لیے حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اور یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے. اب اس سے اونچا مقام کیا ہوگا؟ کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی بس 40 50 60 70 80 برس، اس میں بھی کچھ حصہ تو بچپن کا گزر گیا، ابھی ہوش ہی نہیں، شعور ہی نہیں. بعد میں بھی 80 کے بعد ہو، 70 کے بعد ہو، تو انسان کے جو ہے حواس ٹھیک نہیں رہتے، علم ختم ہو جاتا. نہیں، قرآن کیا بتاتا ہے؟ یہ بات وہ ہے جو افسوس ہے، صد افسوس، کہ آج بالکل ذہنوں سے خارج ہے. انسان کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل. علامہ اقبال جو کہتے ہیں تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ جاویداں پہم دماں ہر دم جمع ہے. کیا یہ ایسے ہی بڑھ کھانکتی ہے انہوں نے؟ نہیں، یہ قرآن کا مطالعہ. 5 زندگیاں ہیں انسان کی، جن میں سے 2 ان میں سے ڈورمنٹ ہے، سوتے ہوئے گزری، اور 3 ایکٹیو. سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا، صرف روحیں تھی، جسم نہیں تھا. اور یہی عالم امر ہے، روح. یہ سنونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے، فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے، امر. اس کے بعد اسی امر کے دوران، اسی روحانی زندگی کے دوران عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلی. ساری ارواح آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، سب کی ارواح موجود تھی. میری، میرے والد کی، میرے دادا کی، پردادا کی، سگڑ دادا کی، آدم تک، اور میرے بیٹے کی اور پوتے کی اور پڑ پوتے کی، اور آخری انسان جو آئے گا دنیا میں، تمام انسانوں کی ارواح. الارواح جنود مجندہ، حدیث میں الفاظ ہیں، لشکروں کے لشکر، تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی، لیکن جسم کسی کا نہیں. ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلی، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، مالک، آقا، حاکم، پروردگار؟ سب یقیناً ہے اللہ، تو ہی ہمارا حاکم ہے، پروردگار ہے، عالم. پہلی زندگی یہ ہے. اس کے بعد سلا دیا گیا. نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ سمجھیے. موت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے، اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے. چنانچہ جو دعا مسنون ہے، جب صبح آپ اٹھیں تو آپ کی زبان پر جو دعا آنی چاہیے، اگر آپ کو یاد ہو حضور کی دعا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھے مردہ کر دیا تھا. نیند مردہ ہوتا ہے انسان جب اس کا شعور ہی نہیں. تو یہ طرح ہے. اور موت جو اب آنے والی ہے، موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے. مردہ پڑا ہے، زندگی تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا معدوم ہو گیا؟ معدوم ہے، موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق تو یہ ہے کہ ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا نام ہے موت. ہم تو انتقال کہتے ہیں نا. بھائی آپ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے، اللہ خیر صلی اللہ، آپ ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہو گئے. عالم دنیا سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم آخرہ. تو پہلی زندگی عالم ارواح میں، جبکہ ہمارے پاس جسم نہیں تھا. پھر سلا دیا گیا، یہ دوسری زندگی ہے، لیکن یہ موت کی کیفیت کے، نیند کی. پھر ہماری تیسری زندگی آئی ہے اس دنیا میں، رحم مادر میں جب حیولہ بنا ہے اور 120 دن کا جنین ہو گیا، ایمبریو ہو گیا، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے. یہ حدیث ہے اور متفق علیہ روایت ہے. بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے مادی ذہن سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں قبول نہیں کرتے. مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ جو چیز بظاہر اس مادی کیفیات اور مادی قوانین اور ضوابط کے تحت نہیں آتی، ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ عالم ہی اور ہے، یہ عالم اور ہے. روح اس مادی عالم کی شے نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحم مادر میں 40 دن وہ جو ایمبریو ہوتا ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح ڈھونڈتا ہے. یہ اس کی تیسری زندگی. یہ جس کی زندگی ہے روح جمع جسم، یہ ہماری حیات دنیاوی، روح جمع جسم. اور زندگی کون سی ہو گئی ہے؟ تیسری.
عالم ارواح کی، پھر وہ کولڈ سٹوریج میں جہاں سلا دیے گئے، ڈمپ کر دیے گئے، پھر یہ دنیا کی زندگی 70-80 جو برس، پھر موت آئی، چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ۔ وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات ہے، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں۔ حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے، حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے۔ کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب۔ بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی۔ اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے۔ فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ پوری زندگی۔ تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جام نہ پہم دواں، ہر دم جواں ہے۔ البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو 2 موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر جو ہماری موت آنے والی ہے، میری اور آپ کی، ان 2 موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا۔ یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنایا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت ہی تخلیق کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہوتا ہے، یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ۔ یہ حیات دنیاوی امتحان ہے، ملزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے نظر۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راضی میں بہت بڑے مقام پر ہیں، اور ہیں بہت ہیں، کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر۔ سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو۔ ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد، ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، فلاطینوس ان کے شاگرد۔ لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ، تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟